بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. ہاں جی، معطل کا پہلا قاعدہ کیا ہے؟ کون بیان کرے گا آپ میں سے؟ جی استاد مطلب اگر واو ہو لام کی جگہ پہ تو وہ یا میں بدل دیں گے. میں ڈرائیونگ کرتے کرتے سنا تھا، اتنا ریوائز تو نہیں کر پایا. نہیں اتنا نہیں، تھوڑی سی اس کی وضاحت مزید کر دیں. جی میں سفشی آپ کریں. اور مفتوح ہوں پچھلے دونوں. نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جب واؤ آخری کلمے ہو یعنی کہ ناقص ہو تو اور اس سے پہلے کسرہ ہو تو پھر واؤ کو ہم یا سے بدل دیں گے، جیسے کہ دوئی وا جو اس کو ہم بدل دیں گے دوئی یا میں. بالکل ٹھیک. رضی وا سے رضیہ، دعی وا سے رضیہ، دوئیا دوئیا. الحمدللہ. تو پہلا قاعدہ ہوا کہ واؤ کے آخر کلمہ میں ہو، آخر کلمہ سے مراد ہے لام کلمہ میں ہو، اس سے پہلے کسرہ ہو تو وہ واؤ یا سے بدل جاتا ہے. جیسے دعیہ کہ اصل میں دعیوا تھا، رضیہ اصل میں رضیوا تھا. بہت مثالیں ہیں اس کی. یعنی جب وہ ناقص واوی سے جو بھی مجہول بنے گا نا، فی الماضی مجہول، دنا یدنو، تو اس سے فی الماضی مجہول کیا بنے گا؟ یدنا ماضی مجہول. دونی وا دونی، دنیا یعنی دونی وا سے دنیا. جی. ہاں. اچھا دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ کون بیان کرے گا آپ میں سے؟ دوسرا قاعدہ اس کو آپ کہہ دیں دعیہ والا قاعدہ. پہلا قاعدہ جو ہے. جی اب دوسرا قاعدہ ناقص کا. یہ پہلا قاعدہ بھی واو ناقص واوی کا ہے، دوسرا قاعدہ بھی ناقص واوی کا ہی ہے. وہ کیا قاعدہ ہے؟ جی راشد صاحب اگر کوئی یاد ہے کل والا تو. یا جی اصل میں ہاں جی کل والا یاد ایک تو ڈرائیونگ کرتے کرتے کلاس سن رہا تھا اور اس کے بعد ریوائز بھی نہیں کر پایا اس طرح سے. اصل میں نا ان قواعد کو تو ریوائز کرنا پڑتا ہے، بھول جاتے ہیں. جی اور کوئی؟ استاد محترم میں بتاؤں، جی جی بتائیں سب کو. جو واؤ جی جی جن کے لام کلمہ کی واؤ یعنی کہ چوتھی جگہ پہ ہو یا پھر اس سے بھی زیادہ پانچویں چھٹی جگہ پہ ہو سکتی ہے، اور اس سے ماقبل کی حرکت جو ہے اس سے مخالف پر ہو تو واؤ جو ہے وہ یا سے بدل جائے گا اور یا جو ہے وہ الف سے بدل جائے گا. بس آپ واؤ کو کہیں واؤ یا سے بدلے گا، آگے وہ یا الف سے بدلے گا کہ نہیں بدلے گا وہ قاعدہ والا قاعدہ لگے گا تو وہ اس سے بدل جائے گا. ٹھیک ہے بس آپ جی ٹھیک وہ ہے. واؤ یا سے بدل جائے گا، آگے نا آپ بیان کریں. وہ الگ قاعدہ ہے، جی وہ اسٹینڈ الون ہے، وہ خود ہی لگ جائے گا. تو ہر وہ واؤ جو لام کلمہ میں ہو اور وہ چوتھی یا اس سے آگے جگہ پر آئے، اور بشرطے کہ اس سے پیچھے حرکت اس کے مخالف ہو. مخالف حرکت ہونے کا کیا مطلب ہے؟ واؤ کے مخالف حرکت کون سی ہوتی ہے؟ واؤ کے مخالف حرکت یا تو کسرہ ہو یا فتحہ ہو، اس کی موافق حرکت ہے جو وہ ضمہ ہے. ہاں ضمہ. تو پیچھے ضمہ نہ ہو یا کہ پیچھے ضمہ ہوگا پھر یہ قاعدہ نہیں لگے گا. ٹھیک ہے پیچھے مخالف حرکت ہو تب یہ قاعدہ لگے گا. زبر مثلا یا زیر، ٹھیک ہے تو وہ چوتھے نمبر پہ آئے یا اس سے زیادہ نمبر پر آئے،
پیچھے حرکت مخالف ہو تو پھر اس واو کو ہم یا کر دیں گے. مثال اس کی جیسے یہ تھا یرزبو سے یرزب بن جائے گا. یرزبو سے یرزیو، باقی یرزیو جی سے پھر بعد میں وہ قاعدہ لگے گا تو وہ الف سے بدلے گا. باقی وہ اب الگ سوال ہے کہ ہمیں ڈائریکٹ واو پر ہی قاعدہ والا قاعدہ ہم کیوں نہیں لگاتے، ہم پہلے اس کو یا سے بدل کر قاعدہ والا قاعدہ کیوں لگاتے ہیں. یہ کون بتائے گا؟ کوئی اور بتائیں. جی وقاص صاحب، کوئی اور؟ سب کو شریک ہونا چاہیے تاکہ نا یہ مشکل ہیں ان کو ریوائز کر کے آپ آئیں گے تو جی سر، سوال کیا ہے؟ پہلے تو قاعدہ نمبر 2 بیان کریں پھر میں سوال آگے کرتا ہوں. دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ معطل نام کا دوسرا قاعدہ یدعا والا قاعدہ جو ہے. قاعدہ نمبر 2 کوئی اور بیان کریں. جی، جب واو چوتھی جگہ پہ ہو اور ما قبل حرکت اس کے مخالف ہو جب واو لام تو کلمہ وہ میں ہو، واو، پہلے کہیں واو لام کلمہ میں ہو، پھر کہیں کہ وہ جی جب واو لام کلمہ میں ہو چوتھی نہیں، اور اس سے پہلے، آپ کہیں کہ چوتھی یا اس سے آگے جگہ پر ہو. صرف چوتھی نہیں، 5ویں یا 6 نمبر پر بھی ہو سکتی ہے. جب واو لام کلمہ میں ہو اور وہ چوتھی، چوتھی یا اس سے آگے کسی جگہ پہ ہو، ہاں چوتھے یا اس سے زیادہ نمبر پر ہو، مثلا 5ویں 6 نمبر پر. اور اس سے ما قبل اس حرکت اس کے مخالف ہو، یہ 3 شرطیں. ٹھیک ہے، پھر کیا ہوگا؟ تو وہ واو یا سے تبدیل ہو جائے گا. واو یا سے بدلے گی. جیسے جیسے یدعو سے یدعا اور یہ نہ کہ یدعو سے یدعا، آپ کے جیسے یدعو سے یدعیو، یرضبو سے یرضیو. استدعوا سے استدعایا. ٹھیک ہے، باقی بھی جو الف سے بدلنا ہے وہ تو پھر اگلا قاعدہ خود لگے گا نا، وہ قالا والا جی جی لگے گا. ٹھیک ہے، اب میرا سوال یہ تھا کہ میں نے کل بھی یہ سوال کیا تھا پھر جواب بھی دیا تھا. اب میرا سوال یہ، کوئی اور بتائیں. وہ سوال یہ ہے کہ ہم یدعو سے یدعیو پھر یدعیو سے یدعا، تو ہم یدعا ڈائریکٹ واو سے بنانے کی بجائے واو پر قالا والا قاعدہ اس پر بھی لگ سکتا ہے، کیونکہ قالا والا قاعدہ وہ واو اور یا دونوں کے حوالے سے ہے. واو یا متحرک ما قبل مفتوح، تو اس واو یا کو الف سے بدل دیں گے. تو واو پر بھی، واو کو بھی الف سے بدلا جا سکتا ہے. تو ہم ڈائریکٹ واو کو الف سے بدلنے کی بجائے ہم پہلے واو کو یا سے بدل کر پھر یا کو الف سے کیوں بدلتے ہیں؟ تاکہ اس کی اثر پتہ چلے اور یہ پتہ چلے کہ واو کو یا سے بدلا گیا ہے یا واو کو الف سے بدلا گیا. اگر واو کو الف سے بدلا گیا ہے تو پھر ہم ڈائریکٹ نا الف لکھ دیں گے. اگر واو کو یا سے ہے تو پھر مطلب یہ پھر یا اور کھڑی زبر کر دیں گے. جی وقاص صاحب آپ بتائیں، رسم الخط. آپ کیا بتا رہے تھے؟ جی سر، بنیادی بات تو یہی ہے جو محترمہ نے بتائی ہے، بس اس کے پیچھے اس کا اثر ہے جو کہ آپ نے مزید تفصیل سے بیان کیا تھا. قراءت کے کچھ قواعد جو ہیں وہ بھی خاص طور پہ آمادہ وہ اس سے ہی بنتا ہے. جی جی تو ٹھیک ہے، تو یعنی مسئلہ یہ ہے کہ لکھنا کیسے ہے. ٹھیک ہے، تو یدعا کو آپ کیسے لکھیں گے؟ اب الف کے ساتھ لکھیں گے کہ یا کے اوپر لکھیں گے؟ یدعا کو یا جی یا کے اوپر لکھیں گے نا، یا کی کرسی بنانی ضروری ہے، یہ رسم و خط کا مسئلہ ہے. ہاں یا کے اوپر لکھیں گے، الف کے ساتھ نہیں لکھیں گے. دعا کی طرح یدعا الف کے ساتھ نہیں لکھیں گے بلکہ یا کے اوپر کھڑی زبر ڈال کر لکھیں گے. اچھا، اگر پیچھے حرکت مخالف نہ ہو، موافق ہو، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر تو تبدیلی نہیں آئے گی.
جی پھر تو تبدیلی نہیں آئے گی. اس طرح کوئی مثال دیں. اگر پچھلی حرکت مخالف نہ ہو، 3 شرطیں ہیں نا، واو لام کلمہ میں ہو پہلی شرط، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ واو چوتھی یا اس سے اگلی جگہ پر ہو، 5ویں چھٹی، تیسری شرط یہ پیچھے حرکت مخالف ہو. اگر پیچھے حرکت مخالف نہیں ہے، موافق ہے، پھر کیا ہوگا؟ پھر تبدیلی نہیں آئے گی. مثلاً جیسے یدعو، یدعو، عین کے اوپر ہے جی، عین کے اوپر اس کے ہے نا واو، تو پھر ہے نا تبدیلی نہیں آئے گی. دیکھیے یدعو میں نا 2 شرطیں پوری ہو رہی ہیں، تیسری شرط پوری نہیں ہو رہی. یدعو واو لام کلمہ میں ہے. جی آپ نے کہا ہے نا اگر مخالف نہ ہو. ہاں پہلی شرط پوری ہو گئی لام کلمے ہونے کی. دوسری شرط یہ وہ چوتھے نمبر پر یا اس سے آگے نمبر پر ہو، تو یدعو چوتھے نمبر پر ہے واو. تیسری شرط یہ ہے کہ پیچھے حرکت مخالف ہو. پیچھے حرکت مخالف نہیں ہے، 2 شرطیں پوری ہو رہی، تیسری شرط پوری نہیں ہو رہی. جب تیسری شرط پوری نہیں ہوئی تو اب یدعو کی واو کو یا سے نہیں بدلیں گے. ٹھیک ہے، یدعو. اچھا، وہ واو چوتھے یا اس سے آگے نمبر پر ہونی چاہیے. اگر یہ شرط پوری نہ ہو پھر جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر وہ واو چوتھے نمبر پر نہ ہو بلکہ تیسرے نمبر پر ہو بالفرض، تب پھر کیا کریں گے؟ باقی چیزیں پوری ہو رہی ہیں. پھر سر وہ کالا والا تیسرے میں اس پہ تیسرے میں ہو تو پھر جیسے دعوا یا دعا بن جائے گا. پھر یہ نہ کہ پھر الف سے بدلے گا، کالا والا قاعدہ لگے گا. آپ کے پھر یہ والا قاعدہ نہیں لگے گا کہ واو کو ہم یا کر دیں. اب دوسرا قاعدہ لگے گا، وہ دوسرا قاعدہ تو آٹومیٹک لگ جائے گا، اس کا اس سے تعلق نہیں ہے نا. ہم تو ابھی اس قاعدے کی بات کر رہے ہیں. تو آپ آسان الفاظ میں جواب دیں جی کہ اگر واو چوتھے نمبر پہ نہ ہو، چوتھے پانچویں چھٹے نمبر پر، بلکہ تیسرے نمبر پر آتی ہے بالفرض، باقی شرطیں پوری ہیں کہ وہ واو لام کلمے میں ہو، اس واو سے پیچھے حرکت مخالف ہو، واو سے پیش نہ ہو یعنی، لیکن وہ چوتھے یا پانچویں چھٹے نمبر پر نہیں ہے. تو پھر کیا کریں گے؟ تو آپ جواب دیں پھر یہ قاعدہ نہیں لگے گا. یہ قاعدہ کیا ہے؟ واو کو یا سے بدلنا. پھر یعنی واو کو یا سے نہیں بدلا جائے گا. پھر کیا کیا جائے گا؟ پھر جو صورت بنے گی کوئی اور قاعدہ لگتا ہوگا وہ آٹومیٹک لگ جائے گا. تو دعوا کو ہمیں دعا یا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آئی سمجھ؟ بلکہ دعوا میں بھی قالا والا قاعدہ لگتا ہے. اگر دعا یا ہوتا پھر بھی قالا والا قاعدہ لگتا. لیکن جب ہم قالا والا قاعدہ لگاتے ہیں تو الف کے ساتھ لکھتے ہیں دعا کو کہ ہم یا کے اوپر کھڑی زبر ڈال کے لکھتے ہیں. الف کے ساتھ لکھتے ہیں. الف کے ساتھ لکھتے ہیں. تو کیا پتہ لگا؟ ہم نے ڈائریکٹ واو کو الف سے بدلا ہے، واو پر ہی ہم نے قالا والا قاعدہ لگا دیا. گویا کہ یہ والا قاعدہ پھر اپلائی نہیں ہوا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی سر. جی استاد محترم، آپ کہہ رہے ہیں کہ تینوں شرطوں کا ہونا ضروری ہے. ایک جی یہ کہ وہ واو کلمہ لام کلمہ میں ہو، اور دوسرا یہ کہ چوتھی پانچویں جگہ پر ہو، اور یعنی کہ مخالف ہو. ہاں پچھلی حرکت اس کے مخالف ہو. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ساری شرطیں پوری ہونا ضروری ہیں. اچھا، ہم نے چوتھی صورت کی مثال تو پڑھ لی، پانچویں یا چھٹی صورت کی مثال کوئی دے گا آپ میں سے؟ وہ واو پانچویں یا چھٹے نمبر پر ہو. استفال کے اندر استفالہ کے وزن پہ استدعوا بنتا ہے، ہاں اور استدعوا سے وہ استدعیا.
ہاں استدعوا سے استدعایا بنائیں گے اور استدعایا بنا کر پھر قال والا قاعدہ لگے گا استدعا. اب استدعا یہ قال والا قاعدہ واو پر لگا ہے کہ یا پر لگا ہے؟ یا پر. یا پر. گویا کہ یہ قاعدہ پہلے لگا ہے، یہ قاعدہ لگنے کے بعد پھر قال والا قاعدہ لگا ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ کیسے پتہ لگا اس ہمیں؟ کے رسم الخط سے پتہ چل جائے ہاں تو گا. استدعا رسم الخط. خط میں یا کی کرسی ہوگی. ہاں یہی چیز ہے سمجھ نا. دیکھیے یہ چیز ہمیں واضح کرنی ہے نا، چیز تھوڑی سی باریک ہے لیکن ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے. ابھی دیکھیے استدعوا، اب آپ دیکھیں تینوں شرطیں پوری ہو رہی ہیں. تین شرطیں کیا ہیں لگائیں؟ پہلے واو لام کلمہ پہ ہو، واو لام کلمہ میں ہے استفعال. دوسری شرط کیا ہے؟ واو چوتھے یا اس سے اگلی جگہ پر ہو. تو یہاں واو کس جگہ پر آ رہی ہے؟ چھٹی جگہ پر. چھٹی جگہ پر. اور چھٹی جگہ. ہاں اور تیسری شرط کیا ہے کہ پچھلی حرکت مخالف ہو. تو مخالف. پچھلی حرکت مخالف ہے، زبر مخالف ہے واو کے، پیش نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو زبر واو کے مخالف ہے. تو استدعوا سے جب ہم نے اس پہ اب ہم اس کو پہلے استدعایا بنائیں گے یہ قاعدہ لگا کر. جب یہ قاعدہ لگ گیا پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم قالا والا قاعدہ لگائیں گے. تو کیا بنے گا؟ استدعا. تو اب استدعا یہ اصل میں یا سے، یا پر قالا والا قاعدہ لگا نہ کہ واو پر لگا. اگر واو پر لگا ہوتا پھر یہ استدعا ایسے ہوتا. ہم اردو میں ایسے نہیں لکھتے میری استدعا یہ ہے. اردو میں کیسے لکھتے ہیں؟ جی. یہ ایسے لکھتا ہوں. ایسے لکھتے ہیں کہ ایسے نہیں لکھتے؟ غور کر کے جواب دیں. صرف الف سے ہی لکھتے ہیں، یا کی کرسی تو اردو میں استعمال نہیں کرتے. بس دیکھیے میں نے آپ کو ایک مغالطے میں ڈالا اور آپ ڈل گئے. استاد محترم ایسے ہی لکھتے ہیں الف کے ساتھ. ہاں جی دیکھیے یہی باریکی اب آپ نے حل کرنی ہے نا. اب اگر یہ باریکی اب آپ حل نہ کر سکے، اردو میں پھر الف کے ساتھ کیوں لکھتے ہیں؟ اردو میں یا کے ساتھ کیوں نہیں لکھتے؟ کیونکہ مصدر ہوتا ہے وہ. اب وقاص صاحب صحیح پہنچے ہیں. جب ہم اردو میں کہتے ہیں نا استدعا، وہ استدعا نہیں ہے، فعل ماضی نہیں ہے. اردو میں فعل ماضی استعمال نہیں ہوتا، اردو میں مصدر استعمال ہوتا ہے. تو مصدر اس کا کیا ہوگا؟ وہ مصدر بالکل الگ چیز ہے. وہ استدعا، وہ اصل میں استدعاون ہے. وہ کیا ہے؟ تین کا وہ استدعاون ہے. کہ کیا وزن ہے اس کا؟ ایک چھوٹا ہے نا 7/7 8/5 والا، یہ 10/10 والا. یہ ذرا واضح کیونکہ لے رہے کرو گے خراب ہو جائے گا. دو کا کیونکہ اس میں مجھے تو شاید 2 نکلا ہے، اس میں ایک ہی جی. تو استفعال کے وزن پر. یہ اصل میں مصدر ہے. اصل میں کیا لفظ ہے؟ استدعاون. کیا وزن ہے؟ استفعال. ٹھیک ہے، استفعال. ہاں اب بتائیے یہاں قاعدہ نہیں لگانا ہم نے؟ ہاں بھی لگانا ہے. یہاں کیسے لگائیں گے؟ نہیں لگانا ہے کیونکہ وہ لام کلمہ میں نہیں. اصل میں یہاں ایک اور قاعدہ ہے، وہ قاعدہ ہم پڑھیں گے آگے جا کر. وہ قاعدہ یہ ہے کہ جب واو آخر میں آتی ہے الف کے بعد تو واو حمزہ بن جاتی ہے. وہ قاعدہ شاید آ رہا ہے آگے، یا تو وہ پھر وہ الگ قاعدہ ہے. تو وہ اس میں یہ والا قاعدے سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ لفظ استدعا ہے، میری استدعا یہ ہے، میری گزارش یہ ہے. تو اس معنی میں ہم استدعا اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں میری استدعا. یہ بالکل ایک الگ لفظ ہے. ہم اس میں حمزہ گرا دیتے ہیں حمزہ کے بغیر، جیسا علماء کو ہم بعض دفعہ حمزہ کے بغیر لکھ دیتے ہیں علماء. وہ اصل میں استدعا وہ استاد محترم وہ استدعا نہیں ہے، وہ قاعدہ اس لیے نہیں لگ رہا کیونکہ واو سے پہلے الف ہے. جی جی اس میں قاعدہ اس لیے نہیں لگ رہا کیونکہ واو سے پہلے الف ہے مصدر میں.
اصل میں ہاں اچھا سوال ہے، اس میں قاعدہ لگے گا کہ نہیں لگے گا یہ والا؟ دیکھیں قاعدہ لگے یا نہ لگے، استدعاون ہے، یا اگر ہم کہیں قاعدہ لگ گیا اس پر بھی تو کیا بنے گا؟ استدعاین۔ اصل میں وہ جو قاعدہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ جو قاعدہ ہے کہ ہر وہ قاعدہ صرف واو کے حوالے سے نہیں ہے، وہ قاعدہ واو اور یا دونوں کے حوالے سے ہے۔ اگر واو یا حرف علت کلمہ کے آخر میں آ جائے، اس سے پہلے الف آ جائے زائد، تو اس واو یا کو حمزہ سے بدل دیتے ہیں۔ تو وہ اس قاعدے کے تحت اب یہ حمزہ سے یہ ہو جاتا ہے استدعاء۔ پتہ نظر اس کے کہ اس کی اصل واو تھی، اس کی اصل یا تھی، دونوں صورتوں میں اس نے حمزہ بننا ہے۔ اس کی مثال ایسے جیسے دال عین واو سے جب ہم فعال وزن بناتے ہیں، کیا وزن بناتے ہیں؟ فعال، تو کیا بنے گا؟ فعال وزن بنائیں تو کیا بنے گا؟ دعاون، دعاون، اصل میں دعاون بنے گا۔ دعاون میں اس کو دعاون پڑھتے ہیں۔ جی شیخ یہ وہی کرتا ہے، اب یاد آ گیا، جو نبی ان کو نبی یون کر دیتے ہیں، نہیں، کیا وہ دوسرا ہے؟ وہ الگ قاعدہ ہے، وہ الگ قاعدہ ہے، یہ الگ قاعدہ ہے، وہ الگ قاعدہ ہے۔ دعاون، شقاون سے شقاون تو ہم کہتے ہیں شقاون۔ بہرحال یہ تو ہم آگے نکل رہے ہیں، تو یہ قاعدہ سمجھ آ گئی آپ کو؟ دوسرا قاعدہ تفصیل کے ساتھ۔ جی شیخ، چلیں آگے چلیں اب تیسرا قاعدہ۔ جو الف اور واو اور یا کے آخر میں ہو وہ وقف اور جزم کی حالت میں گر جاتا ہے، جیسے لم یکشا، لم یرمی، لم یدو، کہ اصل میں لم یکشا، لم یرمی، لم یدعو تھا۔ یہ قاعدہ آپ پڑھ چکے ہیں پیچھے نفی جہت بلم میں۔ یعنی اگر آخر میں حرف علت آ جائے، اگر آخر میں حرف علت آ جائے فعل مضارع میں، الف واو یا، اصل میں الف تو ہوتا ہی نہیں ہے، اصل میں تو واو یا ہوتا ہے، لیکن الف بھی آ جاتا ہے، وہ اصل میں الف نہیں ہوتا، وہ الف اصل میں وہ واو یا پر قالا والا قاعدہ لگتا ہے تو وہ الف بن جاتا ہے، اس الف کو الف کہہ رہے ہیں، وہ حقیقت میں الف نہیں ہوتا۔ بہرحال اگر ہمیں فعل مضارع، اصل میں یہ فعل مضارع کی بات ہے، یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں فعل مضارع کی بات ہے؟ کیا یہ فعل ماضی وغیرہ میں نہیں آ سکتا؟ فعل ماضی کی گردان میں ایک تو جزم نہیں ہوتا، فعل ماضی میں جزم نہیں ہوتا، فعل ماضی مورب نہیں ہے، یہ رفع نصب جزم یہ فعل مضارع کی خاصیت ہے، اس لیے یہ فعل مضارع کی بات ہے۔ تو گویا کہ فعل مضارع کے آخر میں اگر الف آ جائے یا واو آ جائے یا آ جائے، واو یا تو واضح ہے، واو یا آتے رہتے ہیں، الف پہلی مرتبہ آیا ہے تو یہ اصل میں الف اصلی نہیں ہے، الف کیونکہ حروف اصلی میں الف ہے ہی نہیں، یہ لام کلمہ ہوگا نا، جب آخر کی بات کر رہے ہیں تو لام کلمہ ہوگا، لام کلمہ میں الف تو آتا ہی نہیں کبھی، لیکن الف یہاں جو الف کی بات ہو رہی ہے یہ کون سا الف ہے؟ جیسے میں نے ابھی بتایا جو قاعدہ نمبر 2 کے تحت آ رہا ہے، جو قالا والے قاعدے کے تحت جو الف جو واو یا الف بن جاتا ہے، جیسے یخشیو سے یخشا، یرضبو سے یرضیو سے یرضا، یسعیو سے یسعا، سعایا یسعیو، تو یسعیو سے یسعا، یہ اس الف کی بات ہو رہی ہے، اس الف کی بات ہو رہی ہے، اصل میں الف ہے نہیں، وہ الف واو یا سے بدلا ہوا ہے، لیکن واو یا سے بدلنے کے بعد اب الف موجود ہے، تو یہ الف جو فعل مضارع کے آخر میں ہے یا واو
جیسے یدعو میں، یدعو، یعلو، یدنو وغیرہ میں، یتلو، ان سب میں جو واو آ رہا ہے آخر میں فعل مضارع میں، یا پھر یا، جیسے یرمی، ایک سوال آ جائے تو اس ایک منٹ اس الف واو یا کو ہم نے اگر اس کو جزم دیں لم وغیرہ کی وجہ سے، لام امر کی وجہ سے اور دیگر جو حروف جازمہ ہیں، تو جزم آئے گی تو پھر یہ الف واو یا گر جائیں گے، جیسے یخشا سے لم یخشا، یرمی سے لم یرمی، یدعو سے لم یدعو۔ جی کیا سوال ہے؟ یہاں پر جو لکھا ہوا ہے الف، تو اصلاً تو یہ ایک بات تو یہ ہو گئی کہ یہ واو یا یا سے کالا بدلا والا قاعدے کے تحت جو ہے وہ الف آئے گا، لیکن وہ متحرک ہوگا تو وہ اس کا مطلب ہے کہ یہ حمزہ کو آپ کی آواز کٹ رہی ہے۔ جی واو اور یا سے جب کالا والے قاعدے کے تحت جی سوال آ رہی ہے استاد محترم وہ پوچھ رہے ہیں وہ واو اور یا کے سے جو بدل کر آتا ہے وہ الف ہوتا ہے یا حمزہ ہوتا ہے؟ جو واو یا یا سے بدلتا کالا والے قاعدے کے تحت وہ تو الف ہو جاتا ہے نا۔ مجھے ابھی تک سوال کلیئر نہیں ہوا، پتہ نہیں میرے پاس نیٹ کا مسئلہ ہے یا آپ کے پاس۔ جی سر وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں شاید کہ جو کالا والا قاعدہ لگتا ہے تو وہ واو یا الف میں بدلتا ہے یا اس کو حمزہ کہتے ہیں؟ نہیں نہیں، الف میں بدلتا ہے۔ دیکھیں قابلہ سے ہم کیا کہتے ہیں؟ جی سر کالا، قابلہ کو ہم کہیں گے قالا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ دیکھنے میں تو قاف الف لام ہے نا، یا چلیں یہ تو جو فہم ناقص کی بات کرتے ہیں، چلیں یس آیو کی بات کرتے ہیں، سعی یا یس آیو، تو یس آیو تو ہم کالا والا قاعدہ لگائیں گے تو کیا بنے گا؟ یس آ، یسعا، یس آ، یسعا بنے گا نا، تو یہ یسعا ہے، الف صغیرہ کے ساتھ۔ تو یہ یسعا جو ہے یہ الف ہے نا، اس کو ہم الف کہیں گے، اس کو حمزہ تو نہیں کہتے، حمزہ کیوں کہیں گے؟ ٹھیک ہو گیا پھر کلیئر ہو گیا؟ ٹھیک ہے، تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ الف قاعدے میں جو ہے وہ الف جو آخر میں آ جائے، اور یہاں کس کا آخر ہے؟ یہ واضح بات ہے مضارع کا آخر ہوگا کیونکہ جزم کی بات ہو رہی ہے آگے۔ وہ الف جو مضارع کے آخر میں اگر الف آ جائے یا واو آ جائے یا آ جائے، یہ اصل میں الف واو یا جو کہہ رہے ہیں کہ آ جائے، تو یہ لازمی بات ہے یہ الف واو یا مدہ ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ یہ مدہ ہوں گے، مدہ ہوں گے۔ مدہ ہوں گے، یعنی الف سے پہلے زبر ہوگی، واو سے پہلے پیش ہوگی، یا سے پہلے زیر ہوگی۔ بہرحال اس الف واو یا کو اگر یہ جزم اس پر آ جائے، اگر حروف جازمہ داخل ہو جائیں تو اس الف واو یا کو ہمیں گرانا ہوگا، جیسے یسعا سے ہم پیچھے لم لگائیں گے، یہ پیچھے لی لگائیں گے، یا لما لگائیں گے، یہ جو بھی حروف جازمہ ہیں، تو آگے ہو جائے گا یسعا۔ اسی طرح یدعو یا یدنو، یدنو سے ہم کہیں گے لم یدنو، اور یرمی سے ہم کہیں گے تو ہم کہیں گے لم یرمی، ٹھیک ہے۔ پھر ایک سوال اور آ گیا جی جی جیسے یہ یس آ، یہ تو پہلا صیغہ ہے، دوسرا صیغہ عمومی طور پہ آتا ہے اس کا یس آنے،
यसआनी नहीं तो होता, जब यसआ का दूसरा सिगा क्या होता है? देखिए असल में ना यही बात है, देखिए असल को जानने का क्या फायदा है। दूसरा सिगा यसआनी नहीं होगा, कौन बताएगा दूसरा सिगा क्या होता है? यसआ का दूसरा सिगा क्या होगा? देखिए यसआ तब्दील शुदा हालत है, यसआ का असल क्या है? यस आयान यसआयु होगा ना, यसआ का असल है यसआयु। असल में हम जब भी हम तब्दील शुदा हालत से गिरदान करेंगे ना मसला होगा, हमें गिरदान असल से करनी चाहिए। अगर वो कायदा जो पहले सीगे पे लगा वही कायदा दूसरे सीगे पे भी फिट हो रहा है, दूसरे सीगे पे भी लगा देंगे, नहीं फिट होगा नहीं लगाएंगे। अब यस आयु से क्या बना? यस आ, यस आयु का दूसरा सीगा क्या बनेगा? यस आयुयानी यस आयान यफ़अलु यफ़अलानी, तो यस आयु यस आयानी, यस आयानी। अब सवाल कर रहे हैं वकास साहब, मेरा ख्याल है अब आपका मसला वैसे ही हल हो गया होगा। जी वकास साहब। जी सिर्फ वो खशिया से लेकर आते हैं जरा मुजारे के पहले तो सूरे खशिया से बनाएं, देखें यखशयु, यखशयु से क्या बनेगा? यखशा, यखशयान यखशा। अच्छा दूसरा सीगा क्या बनेगा? यखशयानी, यखशयानी, यफ़अलानी के वजन पर। जी जी वकास साहब। इस पे जब जी इस पे जब जवाज़िन में मुजारे में से कुछ दाखिल होगा तो एक तो नून देता है। देखें मैं पहले सीगे पे जवाजिम दाखिल करता हूँ, लम यख्शा, ठीक है। अब मैं दूसरे सीगे पे दाखिल करता हूँ, तो दूसरे सीगे में क्या बनेगा आप ही बताइए। हमने पढ़ा था जाजिम दाखिल होता है, पहले सीगे में तो ये तब्दीली होती है, फलां फलां सीगे में ये तब्दीली होती है, दूसरे सीगे में क्या तब्दीली होनी चाहिए? नून गिर जाएगा आखिर से। वो नून इराबी आ गया ना। अब या का मसला तो खत्म हो गया कि या गिरना कि नहीं गिरना, ये तो सीगा ही नून इराबी वाला है। तो यहाँ जाजिम आने की वजह से हम सिर्फ नून इराबी गिरा देंगे, तो लम यख्शया, लम यख्शा, लम यख्शया, लम यख्शऊ। तीसरा सीगा क्या बनेगा? मतलब यही जो है ना गिरदान करने का फायदा है, ये सब गिरदानें हमें करनी चाहिए। देखें यख्शयू असल लें, यख्शयू का दूसरा सीगा यख्शयानी, तीसरा सीगा क्या बनेगा? लम यख्शयू पहले असल बनाए ना, पहले असल बनाए, यख्शयू यख्शयानी, तीसरा सीगा यख्शयूना यख्शयूना यफ़अलूना के वजन पर। अब लम लगाएं, लम लगाने से लम पहले यक्ष एक तो लगा लम यख्शयू बन गया, ठीक है, जी नून गिर गया। अच्छा लम यख्शयू पर कोई कायदा भी लगता है कि नहीं? कोई कायदा तालीलात का लगता है कि नहीं लगता? जी आवाज आ रही मेरी? जी हाँ तो रही है, कायदा याद नहीं आता। नहीं काला वाला कायदा कायदा से खाली नहीं लगा मशहूर जमाना कायदा काला वाला। देखिए काला वाला कायदा क्या है? वाव या मुतहर्रिक माक़बल मफ्तूह नहीं लगेगा ना। लगेगा। या को किसे अच्छा बदला? बीच में या को किसे बदला? हमने अलिफ से बदला। जब या को अलिफ से बदला, अब या भी, अब अलिफ भी साकिन वाव भी साकिन, तो हमने इल्तकाए साकिनान की वजह से अलिफ को गिरा दिया, क्या रह गया? यक्षौ यख्शौ। अब सवाल पैदा हुआ कि हमने तस्नीया पे ये कायदा क्यों नहीं लगाया? फिर लगा तो सकते हैं वहाँ। नहीं लगा सकते। लगाएंगे क्योंकि मुतहरिक से पहले फतह होना चाहिए। वो कहते हैं जाए और उस्ताद यार हमेशा, जाए उस्ताद हमेशा खाली होती है। वो असल में तस्निया पे कायदा नहीं लग सकता, इसलिए नहीं लग सकता कि ये जो
یہاں قاعدہ مختصر لکھا ہوا ہے قالا والا قاعدہ، تو قالا والا قاعدہ تثنیہ کے صیغے میں نہیں لگتا، یہ باقاعدہ قالا والے قاعدے کی شرائط میں سے ہے، یہاں مختصر لکھا ہوا ہے، یہاں شرائط نہیں لکھی ہوئی۔ یہ جو قالا والا قاعدہ ہے بڑا سمپل اور آسان قاعدہ، لیکن اس کی کوئی 6-7 شرائط ہیں، ان شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ تثنیہ کا صیغہ نہ ہو، یہ مستثنا حالت ہے، تثنیہ میں نہیں لگتا ہوتا قاعدہ قالا والا۔ یعنی کہ یہ ایکسیپشنل کیس ہے، جی میں کہہ رہی ہوں یہ ایکسیپشنل کیس یہ ہے کہ اس میں نا تثنیہ اگر واو تثنیہ سے پہلے وہ واو یا یا ہو نا، پھر قالا والا قاعدہ نہیں لگتا ہوتا۔ قالا والا قاعدے کی یہ کنڈیشن ہے، اصل میں ہم نے تو چونکہ مختصر پڑھا ہے، اگر ہم گرامر کی بڑی کتابوں میں جائیں گے نا، یہی تو میں کہتا ہوں اصل میں نا، اگر ان قواعد یہ قواعد ہم پڑھ رہے ہیں بالکل ایک خلاصہ ٹائپ کتاب سے، علم الصرف فقیر عین سے، اگر ہم اس قاعدے کو پڑھیں گے نا عربی کتابوں میں، تو وہاں یہ ساری کنڈیشن بھی ذکر ہوں گی۔ اس کنڈیشن میں یہ بھی ہے کہ ہم نے کہا واو یا یا سے پہلے مفتوح ہو، واو یا یا متحرک ما قبل مفتوح، تو واو یا یا کو الف سے بدل دیں گے، لیکن اس قاعدے کی کنڈیشن ہے کہ وہ واو یا یا متحرک وہ الف تثنیہ سے پہلے نہیں ہونے چاہیے۔ تو پہلے صیغے میں بھی قاعدہ لگ جاتا ہے۔ اب مضارع میں سمپل مضارع آپ لم چھوڑ دیں، سمپل مضارع لیں تو پہلے صیغے میں بھی قالا والا قاعدہ لگے گا، تیسرے پہ بھی لگے گا، لیکن دوسرے میں نہیں لگے گا۔ تو کیا گردان ہوگی؟ پہلے 3 صیغے کیا ہوں گے؟ یکشا، یکشیان، یکشیون۔ یکشون، تو کیا گردان بنے گی؟ پہلے 3 صیغے کیا بنیں گے؟ یکشا، یکشیان، یکشون۔ یخشون نہیں، یخشون، یخشونہ ولا یخشون احد الا اللہ، قرآن میں ہے وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ، تو یخشون بنتی ہے، یخشون تیسری صیغہ، یکشون، یخشون۔ یکشا، یکشیان، یکشیون، یکشون، یکشون۔ اصل میں تو ہوگا یخشیون، یخشیون پہ قالا والا قاعدہ لگے گا تو یخشاؤن بنے گا، اور یخشاؤن میں ہم التقاء ساکنین کی وجہ سے الف گرا دیں گے تو یخشون ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے مؤنث کے صیغے کیا ہوں گے؟ آگے بھی پڑھ دیں ذرا گردان، یخشا، یخشیان، یخشون، آگے یکشا، جی یکشیان، ٹھیک ہے، یکشن، یکشن۔ نہیں اب دیکھیں نا یہ مشکل لگ رہا ہے، اس مشکل کا حل کیا ہے؟ جو میں ہمیشہ کہتا ہوں نا اصل نکالیں، اصل سے سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے یخشون آئے نا، تو آپ اصل پہلے جو ہے نا اصل سے پڑھیں، یخشیو، اصل میں اصل سے اتنی آسان ہوتا ہے، کوئی یفعلو کے وزن پر ہوتا ہے، یخشیو، یخشیانی، یخشیون، اصل سے نکالیں پہلے، پھر کیا بنے گا؟ تخشیو، تخشیانی، کیا صیغہ بنے گا چھٹا؟ تخشانہ، نہیں یہ فعلنا کے وزن پر بنائیں، کیا بنے گا؟ فعلنا کے وزن پر بنائیں، حروف اصلی ہیں خا، یکشنہ، یخشنہ کیسے بنا؟ یخشنہ تب بنے گا جب اس کا لام کلمہ نون ہو، اس کا تو لام کلمہ یا ہے جی، یکشینہ، یخشینہ، بالکل کلیئر ہے یہ تو، یخشینہ۔ اب دیکھیے اس پہ کوئی قاعدہ لگتا ہے؟ اس پہ کوئی قاعدہ نہیں لگا، قاعدہ تب لگتا ہے جب واو یا متحرک ہو ما قبل مفتوح ہو، یا واو یا متحرک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس پہ کوئی قاعدہ نہیں لگے گا، یخشینہ، تو اب میں قاعدے کے ساتھ پہلے میں قاعدے کے بغیر پہلے 6 صیغے پڑھتا ہوں، پھر میں قاعدے کے ساتھ 6 صیغے پڑھتا ہوں، یخشیو، یخشیانی، یخشیون، تخشیو، تخشیانی، یخشینہ۔ اب میں اس کو قاعدے کے ساتھ پڑھتا ہوں، چھٹے صیغے پہ کوئی قاعدہ نہیں لگے گا، دوسرے، پانچویں، چھٹے صیغے پہ کوئی قاعدہ نہیں لگے گا۔ اب میں قاعدے کے ساتھ گردان پڑھتا ہوں، یخشا، یخشیانی، یخشون، تخشا، تخشیانی، یخشینہ، کلیئر ہے؟ واضح ہے؟ جی سر، آتے جی سر محترم، واضح تو ہے لیکن مشکل ہے۔
देखिए मुश्किल उस्ताद चीज तो मोहतरम हमने हल करनी, मुश्किल ही को तो हमने हल करना है, क्लियर करना है इन कवायद के जरिए। उस्ताद मोहतरम, वो जो हमने दूसरा कायदा पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था जब वाव कलमा लाम कलमे में हो, यहाँ जैसे कि फिर है न, उसके बाद चौथी आगे वाली जगह पर, उसके बाद उसकी माकबल हरकत है ना मुखालिफ हो, या माकबल हरकत मुखालिफ है ना, या 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 से इसमें वो पहले कायदा फतहा वो है। कायदा वो कायदा या का नहीं है, वो कायदा वाव का है, वो वाव के साथ खास है। अगर सिर्फ वाव है। वो कायदा देखें अच्छा तो ठीक है, वो नाकिस वावी का कायदा है, नाकिस याई का नहीं है। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। जी, 6 सीगे क्लियर हो गए। चलें अब लगे हाथों अगले 8 सीगे भी पढ़ लें, कायदे के साथ पढ़ें, जहाँ मुश्किल होगी वहाँ हम असल निकाल कर फिर दोबारा हल करेंगे। यख्शा से गिदान करें, कौन करेगा? यक्षा यक्षयाने यक्षौना बिल्कुल ठीक। तक्षा तक्षयाने यक्षैना तक्षा तक्षयाने तक्षौना तक्षीना तख्शीना नहीं होगा। चलें तफालीना है ना। इसको हल करते हैं। तख्शीना नहीं होगा, क्या होगा अभी हल कर लेते हैं, आप आगे बढ़ें। तक्षयीना तख्शयीना से क्या बनेगा? काला वाला कायदा लगाएं। तक्षानी तक्षाने हाँ जी, कोई ताउन कर दे वकास साहब का। 10वां सीगा क्या बनेगा? असल तो तक्षीना पड़े बनेगा। तख्शीना कैसे बनेगा? पहले असल निकालें, असल क्या बनेगा? तफ अलीना है ना, तफअलीना, तो असल क्या बनेगा? तक्षयीना तख्शयीना। अब इस पे देखें कोई कायदा लगता है? ये जो या मुतहर्रिक माकबल मफ्तू यहाँ पे लगेगा तक्षा, फिर उसके बाद या साकिन होगा तख्शाइना, तक्षान। काला वाला कायदा। अब क्या करेंगे? अब ये दोनों साकिन हो गए ना, इज्तिमाए साकिनैन की वजह से अलिफ गिरा एक दिया, ये अलिफ गिर जाएगा। तो क्या बना? तक्षयीना। देखें तख्शयीना और तख्शीना बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। तो तख्शयीना बनेगा। आई समझ के नहीं आई? जी नहीं आई। नहीं आई जी। अब कौन समझाएगा इन्हें? तख्शीना क्यों नहीं है, तख्शयीना क्यों है? मैंने तो आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश की है लिख कर भी, क्या समझ नहीं आई? चलें ये बताएं। उस्ताद मतलब जब आप समझा रहे थे मेरी मेरी नजर नोटबुक में थी अपनी। तो फिर दोबारा हम इसकी असल निकालें ना, इसकी असल क्या है, असल से मसला हल हो जाएगा। तख्शयीना का असल क्या है कायदे से पहले? तक्षीना। नहीं, असल निकालें। तक्षयीना। तक्षयीना। तख्शयीना। हाँ, बड़ी राशिद साहब ने बड़ी काम की बात कही है। वो भी मैं करता हूँ जो उन्होंने कही है, बड़ी बात काम की है। तख्शयीना, तख्शयीना। अब इसमें देखें तख्शयीना में क्या कायदा लगेगा मेरे सामने जी। वाव या मुतहर्रिक माक़बल मफ्तू, तो वाव को अलिफ से बदल देंगे। वाव तो नहीं है ना, या है। हाँ, वाव या मुतहर्रिक माक़बल मफ्तू, तो तो या को अलिफ से अलिफ बदल से देंगे। बदला तख्शाइना। अब क्या करेंगे? अब साकिनेन है तो उसे गिरा देंगे। अलिफ को गिराएंगे, क्या बना? बाकी क्या रह गया? तक्षयीना। तख्शयीना। तो अब समझ आई तख्शीना क्यों नहीं है। हाँ, तो बड़ी काम की जी बात कही है यहाँ राशिद साहब ने। राशिद साहब कह रहे हैं तख्शीना क्यों नहीं बना, उन्होंने उसका एक जवाब दिया है। तख्शीना तब बनेगा जब, देखें असल क्या है, असल तो चीज़ है ना असल। तो तख्शीना तब बनेगा जब हम नकली हरकत करें। हम कहें नहीं ये जो है ना, ये या की हरकत हमने शीन को देनी है। अगर या की हरकत हम शीन को दें, शीन की हरकत गिरा दें,
تو اب تخشینا اور پھر ایک یا گرا دیں تو یہ تخشینا بنے گا. تو یہ تب ہے جب نقل حرکت ہو. نقل حرکت ہم کیوں کریں؟ نقل حرکت کا تو قواعد ہے نا. نقل حرکت بغیر قاعدے کے نہیں ہم کرتے. نقل حرکت ہم کب کرتے ہیں؟ اگر آپ میں سے کسی کو قاعدہ یاد ہو وہ ہم کب جب پہلا ساکن ہوگا جب واو یا متحرک ہوں پیچھے پہلے ساکن ہو. اس کے بعد حرکت ہوگی. جب واو مفتوح ہو، جب واو مضموم ہو یا مکسور ہو پیچھے صحیح ساکن ہو تب نقل حرکت ہوتی ہے. اور اگر واو یا مفتوح ہو پیچھے ساکن ہو تب نقل حرکت بھی کرتے ہیں اور الف سے بھی بدلتے ہیں. ٹھیک ہے، تو نقل حرکت کے لیے ضروری ہے کہ واو یا سے پیچھے ساکن ہو. ساکن نہیں ہے پھر نقل حرکت نہیں ہوتی. تو تخشیین میں نقل حرکت نہیں ہو سکتی. تخشین ہم تب پڑھیں گے جب نقل حرکت کریں گے. نقل حرکت نہیں ہو سکتی. کیا خیال ہے؟ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو تخشین کبھی بھی نہیں بنتا، بن نہیں سکتا. کیا بنے گا؟ تخشین. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر آ رہی ہے. آ رہی ہے. دیکھیے یہی فائدہ ہے قواعد. اگر ہم قواعد اچھے طریقے سے سمجھ لیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن یہ چیزیں چھوٹی نہیں ہیں، یہ سینکڑوں حروف پر، قرآن کریم کے سینکڑوں حروف پر یہ چیزیں لاگو ہوتی ہیں. تو ہمیں یہ ان چیزوں کے پڑھنے سے وہ اس کی اصل کا پتہ لگا. اچھا، یخشینا اور تخشینا، چلیں ابھی میں اس کی بات بعد میں کرتا ہوں، پھر آپ دوبارہ آپ ڈاؤٹ کا شکار ہو جائیں گے. یہ 10واں صیغہ بنا تخشینا. آگے 11واں صیغہ کیا بنے گا؟ جی وقاص صاحب. تخشیانے. تخشیانی، ٹھیک ہے. پھر 12واں صیغہ. چھٹا صیغہ ہمارے سامنے ہے تو 12واں صیغہ بنانا بہت آسان ہے. تخشینا. تخشینا. چھٹا صیغہ یخشینا تھا تو 12واں صیغہ تخشینا. تو 10واں صیغہ اور 12واں صیغہ ایک ہی ہوگا. 10واں صیغہ اور 12واں صیغہ ایک ہی ہوگا. یخشا یخشیانی یخشونا، تخشا تخشیانی یخشینا، تخشا تخشیانی تخشونا، تخشینا تخشیانی تخشینا. اور 13واں 14واں صیغہ اخشا نقشہ. اخشا نقشہ. اچھا، اب یہ 10واں اور 14واں صیغہ ایک ہی ہے. اب دیکھیں نا، میں جو آپ سے کہتا ہوں وزن کریں، آپ کو وزن کرنا مشکل لگتا ہے. پتہ ہے کیوں مشکل لگتا ہے؟ اس لیے آپ کو وزن کرنا مشکل لگتا ہے کہ وزن کرنے میں اصل میں ساری تعلیلات حل ہو جاتی ہیں. اب یہ ہے 10واں صیغہ فعل مضارع کا، اور یہ ہے فعل مضارع کا 12واں صیغہ. ان دونوں کا اگر میں آپ میں سے کسی سے کہوں وزن کریں، کون اس کا وزن کریں گے؟ فعل سے، فاعل لام سے. دونوں کے وزن میں فرق ہوگا. ایک تفعلینا ہے، ایک تفعلونا ہے. ایک ہے تفعلین، دوسرا آپ نے صحیح نہیں بتایا، تفعلون نہیں ہے. تفعلون 9واں صیغہ ہوتا ہے. جی جی، یہ تفعلنا ہے. تفعلنا. تفعلنا. تفعلین اور تفعلنا تو بڑا فرق ہے ان میں. تو یخشینا میں دونوں، تخشینا میں دونوں یہ کیسے ہو گئے؟ اجتماعی ساکنین کی وجہ سے اس گرا کی تھا وجہ نا. یہ ہے، آپ نے کہنا ہے تخشینا کا اصل تخشینا ہے، اور یہ جو 12واں صیغہ تخشینا ہے اس کا اصل بھی تخشینا ہے. 12ویں صیغے میں کوئی تعلیل نہیں ہوئی اور 10ویں صیغے میں تعلیل ہو کر تخشینا بنا ہے. کیا خیال ہے؟ سمجھ آئی کہ نہیں؟ استاد محترم سمجھ آ گئی ہے لیکن بعد میں ہمیں مشکل ہوتی ہے. بعد میں اس لیے مشکل ہوتی ہے، بعد میں وہ قاعدہ ریوائز نہیں ہوتا، قاعدہ بھولا ہوتا ہے، وہ اپلائی ہم نہیں کر رہے ہوتے، پھر ہمیں مشکل لگتا ہے. دیکھیے جب قاعدہ، میں آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں اگر آپ کو قاعدہ یاد ہو تو. اگر آپ کو قاعدہ ریوائز نہیں کیا آپ نے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ قاعدہ والا قاعدہ آپ نے ریوائز کتنا استعمال ہوتا ہے، اگر آپ نے ریوائز نہیں کیا، آپ کو قاعدہ والا قاعدہ ہی نہیں آ رہا تو اس کو اپلائی کیسے کریں؟ میں آپ سے کہتا ہوں کہ تخشینا یہ اصل میں ہے تخشینا. اب میں کسی کو سمجھاؤں تخشینا سے، تخشینا کیسے بنا، اگر میں کسی کو سمجھاؤں، میں کہوں پہلے یا الف سے بدلا
تو اگلا بندہ مجھ سے پہلے ہی سوال یہ کرے گا کہ یہ یا الف سے کیوں بدلا ہے، اس کو قالا والا قاعدہ ہی یاد نہیں آ رہا. میں ایک ہفتے بعد سوال کرتا ہوں آپ میں سے کسی سے تخشینہ سے تخشینہ کیسے بنا، میں سمجھاتا ہوں کہ جی یہ جو پہلی یا ہے اس کو الف سے بدلا ہے قالا والے قاعدے کے تحت. اب وہ قالا والا قاعدہ ہی آپ کو یاد نہیں ہے اگر، تو پھر آپ کو واقعی مشکل لگے گا. تو دیکھیے ہمیں قواعد کب مشکل لگتے ہیں، ہمیں قواعد تب دو وجہ سے مشکل لگتے ہیں. ایک تو ہمیں تب مشکل لگتے ہیں جب ہمیں وہ قاعدہ ہی بھولا ہوتا ہے، ہم نے ریوائز نہیں کیا ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑی وجہ ہوتی ہے. دوسری وجہ ہمیں کب مشکل لگتے ہیں، جب پریکٹس ہماری کم ہوتی ہے. دو وجہ بنیادی. پہلی وجہ تو بہت بنیادی ہے، وہ قاعدہ ہی ہمیں یاد نہ ہو. ہاں اگر قاعدہ یاد ہو پھر انسان بہت حد تک ٹوٹکا لگا دیتا ہے. تو پہلی بات ہے ہمیں قاعدہ یاد ہونا چاہیے، ریوائز ہونا چاہیے. جو زیادہ استعمال ہونے والے قواعد ہیں میں کہتا ہوں آپ لکھ کے اپنے پاس بوٹی بنا کر آپ رکھ لیں. اگر آپ نے تعلیلات حل کرنی ہے تو جہاں مشکل لگے وہاں باقاعدہ آپ کو یاد بھی ہونے چاہیے. باقاعدہ جہاں ڈاؤٹ ہوا وہاں باقاعدہ کھول کے دیکھ لیا. نمبر ایک کہ قاعدہ یاد ہو، ریوائز کیا ہو جب بھی ہم نے تعلیلات کرنی ہے، جب بھی آپ نے کوئی ٹیسٹ دینا ہے اجرا کا اس قسم کا. نمبر ایک قاعدہ یاد ہو. نمبر دو کہ آپ نے پریکٹس اس کی زیادہ کی ہو. اصل میں پریکٹس زیادہ کرنے سے قاعدہ خود بخود یاد ہو جاتا ہے. پریکٹس نہیں کریں گے قاعدہ بھی یاد نہیں ہوگا. کہتے ہیں کسی حدیث کو یاد کرنا ہو اس کا سب سے آسان طریقہ کار کیا ہے، کسی دعا کو یاد کرنا ہو سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ واش روم میں جانے کی دعا ہے، یا کسی کو مشکل میں دیکھیں اس کی ایک دعا ہے، یا مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے. بڑی دعائیں ہیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں. بار بار آدھا کرنے جو سے یاد ہو دعا جاتی کے ہے. وقت دعا پڑھیں. ہاں دعا یاد کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ دعا کو اپنا آپ معمول بنا لیں. وہ دعا آپ کو یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو خود بخود یاد ہو جائے گی. آپ نماز کے لیے جائیں فجر کے لیے تو وہ ایک دعا ہے جس میں وہ نور کی دعا ہے. اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن امامی نورا ومن خلفی نورا وجعل فی نفسی نورا وعظم لی نورا وعظم لی نورا وجعل لی نورا وجعل لی نورا اللہم اعطنی نورا وجعل فی عصبی نورا وفی لحمی نورا وفی دمی نورا وفی شعری نورا وفی بشری نورا اللہم اجعل لی نورا فی قبری ونورا فی عظامی وزدنی نورا وزدنی نورا وزدنی نورا وہب لی نورا علی نور. 25 دفعہ نور آتا ہے اس دعا میں. کس چیز کی دعا ہے؟ مسجد کی طرف جانے کی. یہ نماز کے لیے جانے کی دعا ہے. آپ کہیں کہ بہت مشکل ہے، میں کہوں گا مشکل نہیں ہے. یہ کب مشکل ہوگی؟ جب ہمیں سال بعد یاد آئے ہاں اس دعا کو یاد کر لیں. ہم ایک دفعہ بڑی محنت کر کے یاد کریں گے، آدھا گھنٹہ بھی لگا لیں گے، پھر ہمیں 3 ہفتے بعد یاد آئے جا کے مہینے بعد کہ اچھا یہ دعا کیا تھی ہم نے یاد کی تھی. یہ دعا کبھی بھی یاد نہیں ہوگی. کیسے یاد ہوگی؟ پڑھنا شروع کر دیں. نماز کے لیے جاتے وقت آپ پڑھنا شروع کر دیں. استاد تو یہ الف سے قرآن کا بھی ہے، اگر آپ نمازوں میں نہیں پڑھو گے تو بھول جاتے ہیں سنتے. بھول جاتے ہیں. تو دیکھیے بلکہ دو چیزیں بھی، میں 2 چیزیں کہہ رہا ہوں، 2 چیزیں نہیں ایک ہی چیز ہے. پریکٹس جتنی پریکٹس کریں آپ، میں کہتا ہوں ایک قاعدے کی پریکٹس 100 دفعہ کر لیں نا، آپ کو اس قاعدے کو بھی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کو ویسے ہی حفظ ہو جائے گا. چلیں بات ہے ٹھیک ہے. تو ہم قاعدہ نمبر 3 پڑھ رہے تھے. تو قاعدہ نمبر 3 کیا ہے؟ وہ الف اور واو یا یا کے آخر میں ہو اور وقف اور جزم کے حالت میں گر جاتا ہے. جیسے لم یخشا، لم یرمی، لم یدعو. کہ اصل میں لم یخشا، لم یرمی، لم یدعو تھا. چوتھا قاعدہ پڑھ لیں. جی چوتھا قاعدہ، جی جو واو اسم فاعل کے آخر میں ہو اور اس سے پہلے کسرہ ہو وہ واو یا ہو کر گر پڑتا ہے. جیسے داعین کے اصل میں داعیون تھا اور اگر یا ہو تو بھی گر جاتی ہے. جیسے رامن کے اصل میں رامیون تھا. تو قاعدہ کیا بنا؟ قاعدہ یہ بنا وہ واو یا واو لکھا ہے تو آپ یہ قاعدہ واو کے لیے بھی ہے یا کے لیے بھی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں وہ واو یا جو اسم فاعل کے آخر میں ہو، آخر میں ہو یعنی لام کلمہ ہو. وہ واو یا جو اسم فاعل کے آخر میں ہو، اس سے پہلے کسرہ ہو. جب اسم فاعل کا ہے تو اسم فاعل میں
پہلے کسرہ ہی ہوگا، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسم فاعل ہو اور اس سے پہلے کسرہ نہ ہو. کیا خیال ہے؟ کوئی ایسی مثال ہو سکتی ہے کہ ناقص ہو، اسم فاعل ناقص واوی ہو، ناقص یائی ہو، اسے آپ اسم فاعل بنائیں؟ تو اسم فاعل میں تو ہم یعنی آخر میں کیا آئے گا؟ آخر میں لام کلمہ آئے گا. لام کلمہ سے پہلے کیا آئے گا؟ عین کلمہ. عین کلمہ اگر آپ اسم فاعل مجرد سے بناتے ہیں تب بھی، اگر آپ اسم فاعل مزید فی سے بناتے ہیں تب بھی، ہر صورت میں اسم فاعل میں آخر سے پہلے جو کلمہ ہے وہ مکسور ہوگا، کیونکہ مجرد سے اسم فاعل فاعل کے وزن پر بنتا ہے، اور مزید فی سے اسم فاعل کیسے بنتا ہے؟ مزید فی سے اسم فاعل ایسے بنتا ہے کہ ہم مضارع سے اسم فاعل بناتے ہیں. مضارع سے کیسے بناتے ہیں؟ علامت مضارع کو گرا کر اس کی جگہ پر میم میم مضموم میم لگا مضمون دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں اور اور آخر سے جزم پر آخر پہ تنوین. تنوین کر دیتے ہیں، اور اس سے پہلے زیر کر دیتے ہیں، زیر نہ ہو. تو اسم فاعل میں تو ویسے ہی آخر سے پہلے زیر ہوتی ہے، تو یہ زیر والی شرط بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو سمجھتا ہوں. اب آسان الفاظ میں آپ یہ قاعدہ یاد کریں، آپ کی وہ واو یا یا جو اسم فاعل کے لام کلمہ میں ہو، بس تو کیا ہوگا؟ وہ واو یا یا گر جائے گی. سمجھ آئی؟ جی شیخ. میں آپ کو قاعدہ مقصد ہو کے لکھ دوں گا. اچھا میں دیکھ رہا ہوں کہ ان قواعد میں نا، میں نے اصل میں قواعد میں پڑھے تھے، میں نے قواعد علم الصرف سے نہیں پڑھے ہوئے، میں نے یہ قواعد علم الصیغہ وغیرہ بڑی کتابوں میں پڑھے تھے. مجھے یہ بھی یاد ہے الحمدللہ، میں نے ان کی پریکٹس کی تھی، دوبارہ پڑھنے کا موقع نہیں ملا. لیکن میں یہ قواعد نا آپ کو میں نے دوسری قواعد کا خلاصہ نکالا ہے، ان کا بھی خلاصہ نکال کر آپ کو شیئر کر دوں گا انشاءاللہ. تو آپ اسی طرح قواعد یاد کر لیجئے گا، وہ آسان ہوگا. تو چوتھا قاعدہ یہ بنا، وہ واو یا یا جو اسم فاعل کے لام کلمہ میں ہو، اسم فاعل کے آخر میں ہو، تو وہ واو یا گر جائیں گے. ٹھیک ہے. اب جیسے دعا ہے، آپ کوئی مثال لے لیں ناقص کی، ناقص واوی ہے یا ناقص یائی، اسے اسم فاعل بنا دیں، کوئی ہو. بہت ساری مثالیں ہم نے پڑھی ہیں. دعا سے اسم فاعل بنائیں تو بنے گا داعون. پہلے اصل بنائیں پھر قاعدہ لگائیں. کیا قاعدہ لگے گا؟ داعین. داعن. رما سے، رما اصل میں رمایا ہے، اسے اسم فاعل بنائیں تو رامیون، تو کیا بنے گا؟ رامین. ٹھیک ہے. اسی طرح مثلا سعا ہے، تو سعا سے اسم فاعل کیا بنے گا؟ ساعین. ساعن. قضا ہے، قضا سے کیا بنے گا؟ قاضن. قاضن. چھوڑ دیں. مثلا اب کر لیں زنا سے، لا یزنی، اس سے اسم فاعل کیا بنے گا؟ ثانی. زانن. ٹھیک ہے. ایسے یہ ساری مثالیں ہم نے لی ہیں مجرد کی. اب مزید فی کی لے لیتے ہیں. مزید فی، انہی سے مزید فی کا اسم فاعل بنائیں. کون سے باب سے؟ اقتضا سے بنائیں. اقتضا سے اسم فاعل بنائیں. مقتضن. مقتضیون پہلے بنے گا تو مقتضن. کسی سے بھی آپ نا مزید فی لے لیں. مزید فی کوئی بھی ہوگا. مثلا چلیں ہم نے پڑھا تھا پیچھے ادعا، ادعا مثلا میں پڑھا تھا، ادعا سے بنائیں. اسم فاعل مدعین. مدعین میں کیا ہوگا؟ مدعیون، مدعین. تو یہ قاعدہ یہ لازم متعدی سب کے لیے ہے، یہ مجرد مزید فی سب کے لیے ہے. ٹھیک ہے. یہاں تک ابھی ہم دیکھتے ہیں
تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم یہ معطل لام کے قاعدے بھی پورے کر لیں گے. میں آپ کو جب بھی قواعد پڑھتے ہیں میں آپ سے کہتا ہوں یہ جو آخر میں صرف صغیر ہے نا اس کو ضرور حل کیا کریں, اور صرف صرف صغیر حل نہ کیا کریں بلکہ کیا کیا کریں. دیکھیں ایک تو دعا یدعو دعوہ فہو داع ودعی یدعا دعوہ فہو فذاک مدعو مدعو الامر منه ادعو والنہی عنہ لا تدعو. یہ ہے صرف صغیر. ایک صرف صغیر ہوتی ہے ایک صرف کبیر ہوتی ہے. یہ صرف صغیر صرف کبیر کیا ہوتا ہے کسی کو پتہ ہے آپ میں سے؟ صرف صغیر میں پہلے صیغے ہوتے ہیں اور صرف کبیر میں پوری گردانیں ہوتی ہیں. اگر میں صرف کبیر کرنا چاہوں تو کیا کروں کہ کیسے کروں گا؟ اس میں سمزار فعال کچھ آتے ہیں. دعا سے پورے 14 صیغے اور پھر یدعو سے پورے 14 صیغے. بالکل ٹھیک. اس کو کہتے ہیں صرف کبیر. اصل میں یعنی ہر گردان دیکھیں صرف صغیر میں کیا کرتے ہیں اصل میں ہم تو مختصر کیا کر لیتے ہیں صرف صغیر میں ہم ماضی لے لیتے ہیں مضارع لے لیتے ہیں مصدر لے لیتے ہیں پھر ہم ماضی مجہول لے لیتے ہیں مضارع مجہول لے لیتے ہیں پھر ہم اسم فاعل اسم مفعول لے لیتے ہیں پھر ہم زیادہ سے زیادہ فعل امر فعل نہیں لے لیتے ہیں. یہ مختصر صرف صغیر ہے. جو تفصیلی صرف صغیرہ پڑھی ہے آپ نے کسی نے؟ جی اس میں مشتقات کے بھی 6 صیغے آتے ہیں نا. ہاں پھر مشتقات نہیں آتے اس میں وہ جو ہے فعل امر کے ساتھ جو ہے نا وہ امر مجہول بھی آتا ہے اور وہ لم والے صیغے بھی آتے ہیں اور کافی چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں. لیکن صرف صغیر میں اصل میں وہ ہر گردان کا پہلا صیغہ اور صرف کبیر میں ہر گردان پوری. تو اصل میں اگر آپ ان سب کی یہ ہم نے قواعد پڑھے ہیں مثال کے آپ مثال واوی مثال یائی ان کی ایک ایک صرف صغیر پھر ہر ایک کی صرف کبیر. پھر ہم نے اجوف کے قواعد پڑھے تو آپ اجوف واوی کی ایک مثال لے لیں اجوف یائی کی ایک مثال لے لیں اور ان سب کی صرف صغیر اور پھر وہ ہر ایک صرف صغیر کی صرف کبیر. پھر آپ ابھی معطل لام کے ہم قاعدے پڑھ رہے ہیں تو اس کی پھر آپ ناقص واوی اور ناقص یائی. ناقص واوی کی ایک مثال لے لیں دعا لے لیں دعوا. اس سے آپ صرف صغیر پہلے بنائیں پھر اس سے آپ پھر ہر ایک صرف کبیر حل کریں مگر لکھ کر حل کریں کبھی فارغ بیٹھ کر. پھر آپ ناقص یائی لیں ناقص یائی سے مثلا رما لے لیں ایک مثال لے لیں رمایا. تو اس سے پہلے آپ صرف صغیر بنائیں پھر اس ہر ایک کا صرف کبیر بنائیں. جس طرح میں نے آج آپ کے سامنے یہ یکشیو کے صرف کبیر بنائی ہم نے. یہ چیزیں آپ یہ صرف 6 اگر آپ صرف صغیر اور ان کی صرف کبیر کر لیں نا تو یہ آپ کے تقریباً سارے ہی قواعد اس کے اندر بھگت جائیں گے. آ رہی ہے سمجھ کے نہیں آ رہی لیکن اس میں وقت بھی لگے گا لیکن یہ چیز پھر آپ کو ایسی سمجھ آئے گی پھر بھولے گی بھی نہیں انشاءاللہ. شیخ بات تو سمجھ میں آ گئی بس ڈر یہ ہے کہ یہ کرنے بیٹھے تو کہیں ہم نہ بھگت جائیں. نہیں آپ دیکھیے آپ کیا کریں جب آپ کرنے لگیں گے نا آپ کو سوالات پیدا ہوں گے. یہ سوال پیدا ہونا اور اس کا جواب پوچھنا ٹیچر سے یہی اصل میں یہ چیز آپ کے لیے بہت دلچسپ بن جائے گی. اور اگر یہ سوالات آپ کے ذہن میں پیدا ہی نہ ہوئے کبھی تو یہ آپ کو پھر تعلیلات یہ ہمیشہ آپ کے لیے ایک مسئلہ کشمیری بنی رہیں گی. استاد محترم میں نے خافا کی صرف صغیر کی تھی اس میں فوئلہ جب مجہول کا صیغہ کرتے ہیں جیسے کہ یہاں خیفہ ہے نا. ہاں جی مجھے سمجھ نہیں آئی تھی. کل آپ آئی تھی میں نے یہ والا حصہ نہیں لیا تھا آخر میں. بس دیکھیے نا میرا انٹرنیٹ کا کل مسئلہ. ہم نے تفصیل کے ساتھ قیلہ والی بحث کی تھی تو اس میں یہ چیز ہم نے حل کی تھی نا. تو آپ وہ کل والا لیکچر سنیں اس میں اس کی ڈیٹیل ہے کسی حد تک مزید. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے پھر اس کو بس کرتے ہیں آج. تو 2-3 منٹ 5 منٹ دیں 5 منٹ بعد ہم اپنے ترجمے کی کلاس شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے تو یہ 4 قواعد ہم نے یاد کی ہیں آج پڑھے ہیں. ان کی پریکٹس کریں جتنی پریکٹس کر سکتے ہیں یاد کریں. استاد محترم جی
میرا ایک سوال ہے، جی میں نے گرامر جو ہے یہ انہوں نے قرآن پاک سے بنائی ہے یا پھر گرامر الگ سے تھی ان کی اور قرآن مجید کی عربی الگ ہے؟ اس کے بعد جیسے کوئی اگر وہ اس پہ نہیں پورا اترا تھا تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ استثنائی شکل ہے. دیکھیے، گرامر خود کوئی چیز نہیں ہے، عربی زبان تھی تو عربی زبان سے گرامر بنی ہے، ٹھیک ہے. مثلا اردو کے ہم کہیں کہ اردو میں مفرد سے جمع کیسے، گرامر کیا ہے کہ جی فعل ماضی کیسے بننا ہے، فعل مضارع کیسے بننا ہے، اسم فاعل کیسے بننا ہے، اسم مفعول کیسے بننا ہے، واحد سے جمع کیسے بننا ہے، جمع قلت ہوتی ہے، جمع کثرت ہوتی ہے، کچھ چیزیں صرف سے متعلق ہیں، کچھ چیزیں نحو سے متعلق ہیں، ٹھیک ہے، کچھ چیزیں لفظ کی بناوٹ سے متعلق ہیں، کچھ چیزیں اعراب سے متعلق ہیں. اصل میں گرامر کا تعلق، گرامر سے پہلے زبان ہوتی ہے، زبان کے بعد پھر گرامر کی بات آتی ہے کہ یہ واحد سے جمع کیسے بنتا ہے، اردو زبان میں ماضی کیسے بنتا ہے، مضارع کیسے بنتا ہے، اس قسم کی چیزیں. تو پہلے عربی ہوتی ہے، عربی زبان تھی، پھر گرامر وجود میں آئی. پہلے اردو تھی، زبان کیسے وجود میں آتی ہے؟ بس لوگ آپس میں ملتے ہیں، لوگ آپس میں مل کر ایک دوسرے سے بات چیت شروع کرتے ہیں. اگر آپ اس کی مثال یہ لیں کہ 10 لوگ مختلف زبانوں کے اکٹھے ہو جائیں، تو جب وہ ایک جزیرے میں اکٹھے ہو گئے، ایک جہاز اللہ معاف کرے اس کے اندر ہویانی آئی، تو یہ 10 لوگ مختلف زبانوں کے تھے، اگر وہ ایک جزیرے میں اکٹھے ہو جائیں گے تو اگر وہ اکٹھے رہیں گے، مجبوراً ان کو اکٹھے رہنا پڑے گا، کچھ مہینوں کے بعد، کچھ سال کے بعد ایک نئی زبان وجود میں آ جائے گی، وہ مجبوری ہوگی ان کی. زبان اس طرح وجود میں آتی ہے، لوگوں کے آپس میں بیٹھنے سے، اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے، اور یہ پھر اس طرح کر کے زبان وجود میں آ جاتی ہے. پہلے زبان وجود میں آتی ہے، پھر بعد میں اس کی تدوین ہوتی ہے، اس کے قواعد وغیرہ بنتے ہیں. تو پہلے عربی تھی، پھر اس کے قواعد بنے، اسی طرح دیگر زبانیں ہیں، ان کے قواعد کی بات ہے. اب قرآن کریم جو ہے وہ عربی کے مطابق ہے، جس طرح لوگ عربی بولتے تھے، اللہ نے اسی کے مطابق قرآن کریم عربی میں اتارا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی بولتے تھے. اگرچہ یہ جو گرامر ہے یہ تو قرآن کریم کے بعد ہی گرامر کی بھی تدوین ہوئی ہے، تدوین مسلمانوں نے کی ہے، عربی گرامر کی بھی، عربی لغت بھی، یہ ساری چیزیں قرآن کے بعد ہوئی ہیں، 100 سال بعد، 150 سال بعد. تو جب وہ گرامر یا قواعد تدوین کی لغت کے علماء نے، تو انہوں نے عربی جو جاہلی شعراء تھے، ایک مخصوص زمانے کے عرب لوگوں کے شعروں کو وہ دیکھتے ہیں، بعد والوں کو نہیں دیکھتے، بعد والوں کی زبان میں تبدیلی آ جاتی ہے، تو اس کو بھی مد نظر رکھا، قرآن کریم کو بھی مد نظر رکھا، ٹھیک ہے. تو بلکہ قرآن کریم کو بہت زیادہ فوکس کیا. لیکن قرآن کریم اصل میں اس میں قرآن کریم کا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ میں نے ساری عربی اور سارے قواعد قرآن کریم میں موجود ہیں. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو قرآن کریم میں موجود نہیں ہوتی، بہت سے قواعد ہوتے ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو عربی قبیلے استعمال کرتے تھے، تو ضروری نہیں قرآن میں ہر قبیلے کے ہر استعمال کا ہر حرف موجود ہو، یہ ضروری نہیں ہے. تو جہاں کہیں قرآن کریم میں وہ قاعدہ وغیرہ آ جاتا ہے تو وہ چیز تو بہت اوتھینٹک ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ یہ قاعدہ اس طرح استعمال کیا ہے، اور اس کی مثالیں عربی لغت میں بھی ہوتی ہیں. لیکن جہاں چیزیں قرآن کریم میں نہیں ملتی تو قرآن کریم اکیلا بنیاد نہیں ہے، پھر وہ مختلف قبائل عربی اور ان کی جو ان کے شعر ہیں، ان کی نثر ہے، وہ بنیاد ہوتی ہے. تو اس کے لیے پھر کیا کیا علماء لغت نے، انہوں نے مختلف دیہات کا اور مختلف جو عرب قبائل تھے ان کا باقاعدہ سفر کیے، یہ سیبویہ نے، خلیل بن احمد وغیرہ، بڑی محنتیں کی ان لوگوں نے، اور ان لوگوں نے پھر محنتیں کر کے پھر یہ چیزیں انہوں نے لکھی. الکتاب یہ کس کو کہا جاتا ہے گرامر میں؟ الکتاب قرآن مجید میں کو نہیں، گرامر میں الکتاب کس کو کہا جاتا ہے؟ معرفہ کو، نہیں پراپر ناؤن کو معرفہ، اس میں معرفہ. نہیں امام الکتاب سیبویہ کی جو کتاب ہے، امام سیبویہ کی کتاب کو الکتاب کہا جاتا ہے.
جو گرامر کی کتاب ہے. تو جی سمجھ نہیں آئی کس کی؟ سیبویہ ایک ایرانی نسل تھے، تو انہوں نے بہت محنت کی اس کے لیے. وہ شاگرد ہیں امام خلیل بن احمد فراہیدی کے. تو ان کی کتاب کو پھر انہوں نے یہ چیزیں مدون کی، لکھی یہ چیزیں. فائل ایسے ہوتا ہے، فعل ماضی کی کردار ایسے. سب سے پہلے یہ چیزیں آپ کو امام سیبویہ کی کتاب میں ملیں گی. تو وہاں وہ چیزیں لکھی گئی. تو جو چیزیں قرآن سے متعلق تھیں وہ تو انہوں نے قرآن سے مثالیں لے لی. جو چیزیں قرآن میں نہیں تھیں لیکن عربوں کے ہاں وہ مشہور تھیں، عرب قبائل میں، انہوں نے چیزیں عرب قبائل سے بھی لی. لیکن اس کے لیے ایک مخصوص زمانے کے عرب قبائل اور عرب شعراء ہوتے ہیں، وہ ہر ایک کو نہیں لیتے. اس طرح کر کے گرامر وجود میں آئی ہے. شیخ لیکن یہ جو جتنے بھی لغت کے امام ہیں کیا یہ سارے ہی اجمی النسل ہیں یا کوئی عربی النسل کی فیملی ہے؟ یہ خلیل بن احمد فراہیدی تو عربی ہیں. اصل میں اجمی لوگوں نے بڑی محنت کی ہے. اصل میں جو عرب لوگ ہیں نا وہ تو ان کو اصل ضرورت عرب بھی تھی. وہ تو اصل عرب تھے، ان کے لیے چیزیں آسان تھیں. اجمی لوگوں کو زیادہ محنت کرنی پڑی. جب اجمی لوگوں کو زیادہ محنت کرنی پڑی اور عربی زبان کی اہمیت تھی اس دور میں، تو انہوں نے بہت محنت کی. اتنی محنت کی کہ وہ عربوں سے آگے نکل گئے بہت ساری چیزوں میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو دیکھ کر کیا کہا تھا؟ حکمت اگر سریا ستارے پر بھی ہو آسمان سورہ تو اس جیسے لے آئیں لوگ گے. جو ہیں وہ اس کو وہاں سے حاصل کریں گے. قرآن کی ایک آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، تو یہ اس آیت کی تفسیر میں علماء نے یعنی مفسرین نے احادیث نقل کی ہیں جس میں فارس کے لوگوں کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے. تو اصل میں جس کو کمی ہوتی ہے نا، دیکھیں ایک بندہ ہوتا ہے مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، ایک بندہ ہوتا ہے جو باقاعدہ یعنی دعوت کے نتیجے میں مسلمان ہوتا ہے، پھر وہ تبدیلی لاتا ہے اپنے اندر، پھر وہ بڑی محنت کرتا ہے. بعض بھائی جو تبدیل شدہ لوگ ہوتے ہیں نا، یہ پھر وہ جو مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں ان سے آگے نکل جاتے ہیں. تو عرب لوگ تھے وہ اصل عربی، انہوں نے بھی بڑی محنتیں کی، ان کی بڑی خدمات ہیں. لیکن یہ جو اجمی لوگ تھے نا شروع دور میں، آج تو ہم بہت پیچھے رہ گئے، جو شروع دور کے اجمی تھے وہ انہوں نے اتنی محنتیں کی عربی کے لیے اور ان علوم کے لیے کہ وہ عربوں سے بھی آگے بڑھ گئے کئی علوم میں. میرے خیال میں بات لمبی ہو رہی ہے، اسی پر بس کرتے ہیں.